Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Cambridge International Science College at Talagan. Welcome to all the students in classroom training video lecture. I hope you would be fine and you would have prepared all the lecture whether they were delivered by me or Sir Mumtaz. As you know very well that in previous lecture I was talking about the use of it, and that was the first part of use of it. So in this lecture you can learn about the second part of use of it. In previous lecture I was talking about that how can you utilize it in your daily basis conversation or in making or constructing some sentences. So dear student, in previous lecture I talk about that it can be used as a subject. When there is no subject, you can use it as an introductory word, and it can also be used when we talk about any day. We cannot use any day on front of a sentence at the start of a sentence. No sentence can be started with the name of a day. You cannot say today is Monday. You will always say that it is Monday today. You cannot say today will be holiday, but you will have to say that it will be holiday tomorrow. So dear student, in previous lecture we briefly talk about it. So right now in this lecture I'm going to teach you about the second part of it, in which first of all with weather, all types of weather, गर्मी है, सर्दी है, ये सब जितने भी हैं, बाहर बारिश हो रही है या आपके सामने कोई भी इस तरह का कोई which is related to weather, यानी कोई भी चीज़, बादल है, तो आप उनके साथ हमेशा it as a subject यूज़ करोगे. फॉर एग्जाम्पल आपने ये लफ्ज़ पहले देखा हुआ है, इट इज़ हॉट टुडे, यानी आज बहुत गर्मी है. इट इज़ हॉट टुडे. तो यहाँ पे यू हैव बीन यूज्ड इट एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि हॉट, कोल्ड और क्लाउडी और रेनिंग और हेलिंग, ये सारे के सारे दीज टाइप्स और टर्म्स आर रिलेटेड टू वेदर. ये सारे के सारे किससे रिलेट करते हैं? मौसम के साथ रिलेट करते हैं. एंड एवरी सेंटेंस विच इज़ रिलेटेड टू वेदर यू आर गोइंग टू यूज़ इट. सेकेंड एग्जाम्पल, in example number 2, it is cloudy. मतला अबर आलूद है. अक्सर एक जुमला इस्तेमाल होता है, मतला अबर आलूद है, यानी बादल है. and when you are talking about cloud and you want to say or you want to tell someone about the weather, here you are going to use it. It is cloudy. It is cloudy. Here you can also apply today. या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट वॉज क्लाउडी यस्टरडे. अगर कल की बात है तो आप क्या लगा सकते हो? यस्टरडे. और अगर आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं इट विल बी क्लाउडी टुमारो. यू कैन यूज दिस सेंस इन प्रेजेंट, पास्ट एज वेल एज इन फ्यूचर. सो अनदर सेंटेंस, इट इज रेनिंग और हेलिंग. हेलिंग का मतलब होता है ओले पड़ना, और रेनिंग का मतलब आपको पता है. यहाँ पे रेन एंड हेल, रेन एंड हेल, these two verbs are taken as main verb. यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे इनको क्या किया गया है? इस्तेमाल किया गया है. तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, जब आप कहते हैं ना बारिश हो रही है, तो you cannot say rain is coming, hail is coming, hail or rain. You cannot use this thing at the start of a sentence. So you are bound, because this sentence is also related to weather. So here you are going to use it as a subject. It is raining, it is hailing. तो यहाँ पे आपने जितने भी weather के sentences होंगे, it is cold, it is hot, it is cloudy, it is raining, it is hailing, all these types of sentences which are associated with weather, you are bound to use it as a subject.
So second one, with time, you have seen so many time in your practical life that when somebody is talking about time, تو وہ ہمیشہ اٹ کا استعمال کرتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ابھی کیا وقت ہوا ہے تو آپ ہمیشہ یہی کہو گے it is morning. You have also seen this, it is evening, it is 9 PM. دونوں طریقوں سے لکھ سکتے ہیں. It is 10 o'clock. You can also write in this format. تو جب بھی آپ when somebody is talking about time, so he is bound to use it. یعنی جب آپ ٹائم کی بھی بات کرو گے تو وہاں پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے, اٹ کا استعمال کرنا ہے. You can take a screenshot and after that I am going to teach you further regarding this topic. Dear student, I hope you would have taken a screenshot of it. So right now I'm going to erase it and we are going to have some more example regarding these concepts which would be beneficial for understanding and you would be able to understand well. First of all, it is afternoon. You can make this sentence in present, past and as well as in future. So I'm going to make it, it was afternoon. Sorry. And when you are prediction about someone, when you are prediction about some time, that you say that I'm going to do this, یہ جو کام ہے میں اس ٹائم پہ کرنے جا رہا ہوں یا میں کروں گا. Sorry, I have little bit problem of flu, so that's why. Sorry for disturb. I do not want to create distortion, so that's why I'm still busy in my work. So cooperate. It will be afternoon. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام جب میں کروں گا تو اس وقت کیا ہوگی, یعنی سپیر ہوگی. یعنی here I'm talking about the future. I'm conveying you about upcoming plans. So here it will be afternoon. So right now you can see it is not bound or associated with only present. It can be here present, it's past and it's future. So you can see that in three types of sentences which are explaining or elaborating that it can be used in present, past and future when you are talking about time. جب آپ ٹائم کی بات کریں تو اٹ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. So here is one another example. یہ اکثر ہوتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے. اٹ تو یہ پریزنٹ کانٹینیوس کا جملہ ہے, اٹ از ریننگ. اگر اسی کو ہم پاسٹ کے اندر کنورٹ کریں
تو از کی جگہ واز آ جائے گا. اٹ واز ریننگ. اور اگر ہم اس کو فیوچر میں لیں تو اٹ ول بی raining. So here you can also see that these sentences have been constructed in present, past and as well as in future. When I was talking about that no sentence can start with the name of a day. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کل میری سالگرہ تھی, so here it was my birthday yesterday. You cannot use yesterday at the start of the sentence. It is wrong way when we talk about in English language as a grammatical point of view. In spoken, you have also listened so many times that the people use today I am going to this, yesterday I did this, tomorrow I am going to do this. So but in spoken it can be weird, but when you are talking, and it can be bored. But when you are talking about typical grammatical system in written form, so it will be considered as a fault, it will be considered as a mistake. So be avoid from this mistake as a grammatical point of view. It was my birthday yesterday. You cannot say yesterday was my birthday. You have seen in spoken language that so many times people have been using these words from different era. But when we talk about written form, when we talk about active skills, so you are not allowed to use the name of a day at the start of a sentence. It can also be made in present. It is my birthday today. You can also make it in future. It will be my birthday tomorrow. So I think that the use of it has been clear right now from the help of two parts. Dear students, now it's up to you that how much you are going to practice this thing. When you are going to practice, you are going to make some sentences regarding this topic by self. So it will be very beneficial for you. You will be able to understand the whole idea of the use of it. So you can take another screenshot, and after that I am going to conclude this lecture. So dear student, you would have taken a screenshot. So in these two lectures, in previous lecture and this lecture, you have been taught about the use of it by me. You have learned about the use of it, how can you utilize when you are talking about someone, when you are talking and when you are involved or indulged in some type of conversation, or you are you writing a piece, are you writing a writing piece. When you are writing something, so many times you will have to use it. تو آپ کو اٹ کا استعمال کرنا پڑے گا. تو اس کو آپ کیا کریں گے, کیسے استعمال کریں گے, اس کے بارے میں آپ نے سیکھ لیا. بڑی امپورٹنٹ یہ لیکچر ہے, نہ صرف بیسک کے لیے بلکہ یہ ہائر کلاسز کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہائر کلاسز میں پہنچ جاتے ہیں بٹ دے ڈونٹ نو اباؤٹ ہاؤ ٹو یوز دا ٹرم اٹ اور دا ورڈ اٹ, کہ اٹ کا کیسے استعمال کریں, ان کو اکثر پتہ نہیں ہوتا. اپنا خیال رکھنا ہے, اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے. اور ڈیئر اسٹوڈنٹ, ایک بڑا خوبصورت میسیج ہے کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنا ٹائم
ایسی چیزوں کے اوپر ضائع کرتے ہیں جو بعد میں ہمارے لیے بڑی بیمانی ہوتی ہے، اور ہمیں بڑا وہ شیم فیل ہوتا ہے، اپنے اوپر بڑا نا وہ کیا کہتے ہیں، کوستے ہیں ہم اپنے آپ کو کہ وائی آئی ہیو ڈن دس، میں نے اس کو کیوں کیا۔ تو اس کیوں سے بچیں، کیونکہ پچھتاوا سب سے بری چیز ہوتی ہے۔ جب یہ ٹائم ہوتا ہے نا، جو اس وقت انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اگر کوئی نصیحت کرتا ہے، کوئی اچھی بات کرتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، بڑی عجیب سی لگتی ہے، وہ اندر سے یہ آواز آ رہی ہوتی ہے اس کو کیا پتہ کہ لائف کیا ہے، حالانکہ اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، تبھی وہ آپ کو بتا رہا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمارے لیے شرم کا باعث بنتی ہیں اور ہمارے پیرنٹس کے لیے۔ تو یہ ایسا ٹائم ہے، کوئی ایسا کام نہ کریں، اور کام چھپتے نہیں ہیں، ڈسکلوز ہو جاتا ہے۔ جن کو آپ اپنا رازداں سمجھتے ہیں، ارد گرد جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ نہیں چھپتی باتیں۔ تو کوئی بھی ایسا فیل نہ کریں کہ آپ کو اپنے جو اس دنیا کے اندر جو آپ کو پالنے والے ہیں، جو آپ کے پیرنٹس ہیں، ان کے سامنے آپ کی نظریں جھک جائیں، کیونکہ انسان کبھی بھی پھر اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا جب اپنے والدین کی یا اپنے بڑوں کی نظروں میں وہ جھک جاتا ہے، کبھی بھی وہ نہیں سنبھال سکتا۔ جب اس کا ایک مورل، جب اس کی پرسنالٹی گر جاتی ہے، تو سب سے زیادہ آپ نے اسی بات کی کوشش کرنی کہ کبھی کوئی ایسا فیل نہ کریں، کبھی کوئی ایسا فیل ابھی اس جوانی کے دور میں، یا یہ کریز ہے نا، جنون ہے، یہ وقت ایسا ہے کہ بعد میں نا آپ کے پیرنٹس کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور دوسرا میرا جو ہے بوائز اسٹوڈنٹ، ان کے لیے ایک میسیج ہے کہ خدا را بائک چلاتے ہوئے بڑی احتیاط کریں۔ اکثر اب کیسز دیکھنے میں آ رہے ہیں، اس پچھلے منتھ کے اندر 2 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں میرے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو بی کیئرفل، کوشش کریں ہیلمٹ کا استعمال کریں، اگر ہیلمٹ نہیں استعمال کریں تو اتنی سپیڈ کے اندر چلائیں کہ آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ یہ ویلنگ یا اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں بی اوائڈ، کیونکہ مرنے والا تو مر جاتا ہے، جو پچھلے لوگ ہوتے ہیں نا گھر کے اندر، ان کے لیے ہمیشہ کا دکھ چھوڑ جاتا ہے۔ سو سی یو نیکسٹ ٹائم، گڈ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔